हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम रिवर्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी 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 फैजान जैन साहब, जी 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 बोलिए। सर ये आपके हेलो। सरनेम में जैन क्यों है? कन्वर्टेड मुस्लिम। है ना? देखिए किस चलो, तरीके से हम आसानी से समझ जाते हैं कि कुछ तो मसला हुआ है। आपके वालिद साहब कन्वर्ट हुए थे या आप कन्वर्ट जी हुए? जी जी क्या जी 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 मैं कन्वर्टेड हूँ। मैं तो आपको सुनता रहता हूँ, साहिल भाई को भी और एडम भाई को भी। तो मेरा बहुत मन था आपसे बात करने का, जानने का। आपको बहुत बहुत लाइक करता हूँ हम दोनों को। जरा ये क्या जरा मसला है यार? ऐसा करें ना, दरूद सुना दें कोई, जी पता लगे ना आप वाकई कन्वर्ट हो गए। सना सुनाओ सना। नो सना तो मेरी घर में रोज काम करने आती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुना वो इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुना क्या चीज? सुना 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 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मग़ज़ूबी। मैं सन 2015 में मुस्लिम बना था। अब छोड़ दिया आजम साहब, इस्लाम? आप इनसे बात करो। अब छोड़ दिया? नहीं 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 अभी तो हूँ मैं। लेकिन जो मेरी वाइफ है वो मुस्लिम है। आप है कि नहीं? हाँ मैं तो हूँ। क्यों है? अगर हमें इतना सुनते हैं तो क्या क्या रह गया है इस्लाम में रहने के लिए? इस्लाम में ये है कि जन्नत जाने का रास्ता केवल इस्लाम के जरिए है और कोई जरिया। पहले तो है? मैं सब जगह घूमा किसने कहा है? हूँ। किसने कहा है? मैं किसने ये कहा है? वो अ, मौलाना सिद्दीकी साहब हैं जिन्होंने मेरे को कन्वर्टेड कराया था। मौलाना उनको ले आए हमारे पास, जरा हम उनसे देख लेते हैं कि जन्नत जाने का रास्ता सिर्फ इस्लाम में ही है और कहीं पे नहीं है। अब वो पता नहीं कहाँ पर है। क्या है, उन्होंने आपको कन्वर्ट जी जी कराया, जी आपके जी पास जी उनका राब्ता नहीं है? बिल्कुल। नहीं, आदम अब साहब पता नहीं वो इनसे कहाँ आप पर है, वो शायद। एक मिनट फैजान भाई, एक मिनट रुको। आदम साहब वो तो नहीं आएंगे, हम जी दोनों जी को हाँ भी हाँ। पता है। एडम साहब, आप इनसे ये जानिए कि इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी। इतना अच्छा मजहब जैनिज्म जो है वो छोड़ के कोई अगर ट्राई भी किया इनको जन्नत इस्लामिक नहीं है ना वहां पे? रिलीजन। जैनिज्म में जन्नत नहीं है ना, उन्हें जन्नत जाना था। उन्हें उन्हें तो उन्हें इनसे यही तो बोला जानिए है। ना क्यों जन्नत चाहिए। इनकी अंडरस्टैंडिंग पे आप इनसे पूछिए, मौलवी को छोड़ दो आप। हाँ तो चले ऐसा कर लेते हैं। तो जन्नत जन्नत आपने जाना है, लेकिन हाँ साहिल भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया, जन्नत क्यों जाना है? क्या है जन्नत में? लड़कियां लड़कियां पेलनी है आपने सिर्फ, जनाब इसलिए जन्नत जाना है। बात तो हो रही है। बात तो हो क्या? रहे हैं। नहीं, हंसने वाली बात नहीं सर, रोने का 72 मकाम है ये। मिलेंगे। हाँ तो 72 हूरों के लिए जाना है? क्यों? पूछ रहा हूँ आपसे, जी जी 72 जी हूरों के लिए जाना है? चले ऐसा करें, अगर मैं 72 हूरें इस जी दुनिया जी में दे जी। दूं आपको, तो फिर छोड़ देंगे वहां जाना? थाईलैंड चले जाए सर, थाईलैंड। हाँ सर। आप थाईलैंड लेकिन उसके लिए आते मनी हैं? चाहिए, मनी। आपको सर मनी हम प्रोवाइड नहीं। करेंगे, 72 हूरें आपको देंगे। आप 72 हूरों के साथ जब तक कर करके थकेंगे नहीं, आपको 72 हूरें हम प्रोवाइड करते रहेंगे। और बताएं, आपको पता है जी आप एक साल भी 72 हूरों के साथ डेली नहीं कर सकते, पता है आपको इस बात का? जी जी जी। एक साल बहुत ज्यादा कह दिया मैंने। आप एक महीना भी हूरों के साथ सेक्स नहीं कर सकते। लाइक इतनी स्टुपिडिटी दिखाई गई है जन्नत में कि अगर मैं आपको अनलिमिटेड लड़कियां प्रोवाइड करता रहूं, राइट, और जी जी थाईलैंड में जी। एक लड़की कितने की मिल जाएगी? हाँ 10,000 रुपए की, 5,000 रुपए की। मैं अगर आपको जी हर महीने रोज जी जी। 2 लड़कियां भी प्रोवाइड करूं ना, तो एक महीने में मेरा 1 लाख 2 लाख, तो नहीं तो 3 लाख लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 5 लाख लग जाएगा।
وہ 5 लाख रुपए में जी 1 महीने के अंदर आपकी सर्कस की सारी तमन्ना खत्म हो जाएगी। अब मुझे बताइए जन्नत में जाके सारी उम्र सर्कस करके क्या करेंगे? बस कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, मन लगता है उसमें। क्या मन लगता है? शादी हुई है आपकी? बस सेक्स करने में अच्छा लगता शादी हुई है आपकी? है। जी, जी, मेरी वाइफ है, मुस्लिम वाइफ है? वाइफ है मेरी। कितनी को दफा सेक्स कर लेते हो उसके साथ? हाँ जी, चौथी दिन शादी में? है, चौथी। चौथी चौथी शादी अब कितनी को दफा सेक्स ये कर लेते हो? मतलब 1 महीना हो गया, 1 महीने से 1 सेक्स नहीं महीना किया? हो गया। जी नहीं, तो मन बस ही नहीं इसीलिए करता। सेक्स के लिए जाना चाहते हैं। मन ही नहीं करता तो जन्नत में जाके हाँ, क्यों वहाँ मन पर करेगा? हाँ, मतलब वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा ना, वहाँ पे अपने आप ताकत आ जाएगी। क्या वहाँ मतलब पे ताकत की वहाँ वजह पे से सब नहीं कुछ आता? हो जाएगा, जैसे हम चाहेंगे। तो आपको हकीम हाँ, साहब की हाँ, तरफ हाँ, भिजवाऊं पहले? स्टुपिडिटी है ना यार, थिंक अबाउट इट व्हाट यू आर भाई सेइंग। लाइक एक दफा खुद सोचो कि आप क्या सोच कह रहे हो और क्या जी, जी। बोल रहे हो और किस चीज के लिए आपको जन्नत जाना है। ये थोड़ी सी बड़ी स्टूपिड बात कर रहे हो ऐसे आप। मुझे इस वक्त आपकी इस्लाम लाने के ऊपर जो है ना लग रहा है कि शायद आपने सिर्फ लड़की के लिए इस्लाम कबूल किया है और कुछ नहीं है। जी, वो जी, जिस जी। तरह एक वो अच्छा सिख आया था ना भाई जाकिर एक नाइक बात के पास, उसने खीर के लिए इस्लाम कबूल किया था। आपने लड़की के लिए इस्लाम कबूल किया और कुछ नहीं मुझे लग रहा आपके साथ। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़े हैं एडम भाई। मैं एक बात कह रहा बिल्कुल था सही एडम मैं भाई, कर रहा हूँ। मैं जैसे 5-6 मुस्लिम होंगे एडम भाई, जो 5-6 मुस्लिम होंगे ना, जो हमारी जान-पहचान में हैं, तो मैं उनकी आपसे बात कराऊँगा एक बार। जो बहुत बिल्कुल सारे करवाएगा, लोग लेके कहते हैं कि आएगा। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा उनको है। लेके आएगा। आपने सर देखिए आपने है ना? लड़की के क्योंकि लिए और 5 सेक्स के लिए इस्लाम कबूल किया है, तो आई डोंट नो कि मैं आपसे कितनी को बात कर सकता जी, हूँ। ठीक है? आप वो 5-6 जो जी, मुसलमान हैं उनको ले आएँ, तो उनके साथ बात कर लेते हैं ताकि फिर आप जी, जी। इस्लाम छोड़ दें। अगर हमने उनको वो उनकी सारी स्टुपिडिटी बाहर आ गई, तो क्या फिर भी आप सेक्स के लिए इस्लाम में रहेंगे? अब अब मैं फिलहाल तो नमाज़ पढ़ता नहीं। सर नमाज़ पढ़े या ना पढ़े डज़न्ट मैटर। लड़की के लिए आपने इस्लाम कबूल किया था, लड़की आपको मिल गई है, महीने से आपके साथ उसने जी, सेक्स नहीं किया, अब जी। इस्लाम छोड़ देना यार, लड़की भी आपके हाथ से हाँ, निकल हाँ। रही है इसका मतलब है। हाँ, हाँ, वो बहुत लड़ती है मेरे से इसीलिए बहुत। वो तो मुझे पता लग गया था आपकी बातों से कि आपने इस्लाम सिर्फ लड़की के लिए कबूल किया है, जी, इस्लाम जी। आपने और किसी वजह से कबूल नहीं किया। और जन्नत में क्या लड़कियां ही लेनी जी, है आपने। तो सर ये इतनी इतनी गंदी ज़हनियत आपने रखी हुई है अपनी, ज़रा अपने दिमाग को बाहर निकालें और आबे ज़मज़म के पानी से धो लें। हालाँकि वो काफ़ी गंदा पानी है। दिमाग आपका उस पानी में धुलने के बाद भी थोड़ा गंदा तो रहेगा लेकिन इतना गंदा नहीं रहेगा। मुझे काफ़ी यकीन है। अच्छा एडम भाई एक बात और बताइए, जैसे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मेरी वीडियोस पे तो नहीं आएगी यूट्यूब पे? सर बिल्कुल लाइव हैं आप। यूट्यूब पे बैठे हुए हैं और यूट्यूब पे चल रही है और लाइव चल रही है। अच्छा, दुनिया सुन रही है आपको। इस वक़्त आपको 6,500 लोग सुन रहे हैं। 6,500 लोग। हाँ जी, सुन रहे हैं इस वक़्त और स्ट्रीम अच्छा जब तक बंद फैजान होएगी साहब, 80,000 से ज़्यादा लोग सुन लेंगे। नहीं एडम साहब, मेरा इनसे ये भी जी, सवाल था जी। कि आपकी वाइफ जो है वो भी कन्वर्टेड मोमिना है या वो बाय बर्थ मोमिना है? वो मोमिना है। बाय बर्थ? हाँ, बाइबर। सर वो अगर सुनेगी आपकी बातें, सर उसको कैसा फील होगा? जी, जी। तो उनको तो बुरा फील होगा। वो है भी आसपास आपके? नहीं, नहीं। अच्छा, देखिए आपकी बातों से तो ये, जैसे कि एडम साहब ने भी कहा है, आपने एक यानी आपने समझ के इस्लाम को कबूल नहीं किया आपने। हालांकि अलहम का सूरा भी सुनाया। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप वाकई में मुस्लिम है भी या नहीं है।
کنورٹ ہوئے بھی یا نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ایک کام کریے گا، آپ ان دوستوں کو جو آپ کو مسلم بنائے یا آپ جی کے ساتھ ہے، ان کو کبھی آپ لے کے آئیے. جی ٹھیک ٹھیک ہے پیارے بھائی؟ ہاں ہاں اوکے چلیے. ٹھیک ہے. تو پھر میں آپ کے پاس دوبارہ کیسے مل پاؤں گا آپ سے؟ سر ایوری فرائیڈے کو جیسے آپ آئے ہیں، ایوری ٹیوزڈے اور کل لے فرائیڈے کے آ کو. جائیے، ہاں بٹ ایڈم سیٹرڈے صاحب کو کے کل چینل پہ میری کل لے سوئنگ کے ہے. اچھا آئیے. ہاں. تو ایوری فرائیڈے اور ایوری سیٹرڈے. ٹیوزڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے کبھی بھی آپ اپنے دوستوں کو لے کے آئیے. اچھا اور ٹائمنگ؟ سر 9 9 بجے پوری کے رات. بعد. ہاں ایٹ لیسٹ 3 ساڑھے 3 4 بجے تک تو چلتی ہے ہماری اسٹریم. سیٹرڈے کو تو کل میرے چینل پہ آئے گا، ایڈم رات کو 9 سیکورٹی بجے چینل سے؟ پہ. رات کو 9 جی بجے سر، سے 9 بجے آن ورڈ. ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو سر. کیونکہ میں تو خیر ابھی بھی ویسے مسلم تو ہوں، میں بنا ہوا ہوں، بس میں تو صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں نا، بس میں یہ سب سے بڑا چلے ایک سر، وہ اللہ ہے. اللہ نکال دیں گے کسی بندے کو لے کے آئے نا جو کہ بات بھی کر سکے ہم سے. آپ نے اب کیا بات کرنی ہے؟ آپ نے لڑکی کے لیے اسلام قبول کیا، اسلام کو پڑھا شرعی میں، آپ نے لڑکی کیا کے بات لیے کرنی؟ نہیں، کیا پڑھا آپ نے؟ قرآن پڑھا؟ لڑکی کے لیے نہیں. قرآن پڑھا میرے بھائی نے؟ ہاں پڑھا؟ جی قرآن مطلب میں آپ کو کیا ملا؟ میں تو سب سے ہاں جی میری بات سنیے، میں سب سے سر سب کو سنیے تو میری چھوڑے، بات تو سنیے، قرآن میں آپ پڑھا کو ہے، بتا رہا قرآن میں ہوں، آپ کو آپ کیا کا ملا؟ جواب دوں نہیں گا سر میں. چھوڑے، میں نے نہیں جواب نہیں چاہیے. قرآن آپ نے کہا ہاں آپ نے پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے ہاں اس کے اندر؟ کون سی صورت پڑھی ہے؟ ہاں ہاں پڑھا میں نے. ہاں کون سی صورت پڑھی ہے؟ میرے یاد نہیں رہا، میں ارے نے بھائی پڑھی ضرور. کیا پڑھا ہے بھائی؟ کچھ تو بتاؤ جو پڑھا ہے. حالانکہ ایڈم صاحب انہوں نے کہا تھا کہ 2015 میں یہ کنورٹ ہوئے تھے. ہاں جی 7 سال سے زیادہ تو ہو گیا میں آپ تو کو. صرف یہ کہتا ہوں کہ ہاں میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ صرف اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. یار ہر کوئی کیا صرف باتیں یہ کر رہے ہیں کہتا ہے یار؟ کہ اللہ کے علاوہ کیا مطلب ہے؟ قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا مطلب اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے؟ کلمہ آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اللہ کے اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے. آپ کیا باتیں کر رہے نہیں ہو؟ مطلب اللہ نے آگے اللہ کیا؟ یہاں پہ امب کیا تھا، امب بھی اللہ نے کیا تھا. جو کہا رسول نے کہا، جو کیا رسول نے کیا. اللہ نے کیا کیا تھا؟ مینگو بابا جی کا ٹھلو. کیا یار بچے والی باتیں کر رہے ہیں میرے اللہ ساتھ ایک یار؟ عربی اب کا مجھے شبد ہے میں نا. جو نا وہ میرا ٹیمپرامنٹ لوز ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ جو اللہ کرنے والے لوگ ہیں نا، قرآن آپ نے پڑھا نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ میرے ساتھ. آپ نے پڑھا ہے، مجھے بتائیں آپ نے قرآن میں کیا پڑھا ہے؟ کوئی ایک سورت بتائیں، ٹرانسلیشن بتائیں، کوئی ایک سورت جو آپ نے پڑھی ہو. گیو می ون. تو ایسے یاد نہیں ہے نا کوئی بھی چیز. ایسا یاد نہیں ہے نا تو پھر اس اسلام کیوں نہیں قبول ہی نہیں کیا آپ نے؟ لڑکی کے لیے کیا؟ مان لو سچائی ہے جو مان لو. لڑکی سے نہیں شادی کرنے مطلب کے لیے اسلام قبول کیا آپ نے؟ میں تو گمراہی کے راستے سے بچاتا ہوں ہر ایک کسی کو. کون سی گمراہی؟ اللہ خود گمراہ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے من یضلل. کون سی آیت میں لکھا ہے؟ کتنی آیتوں میں نے دکھایا. کون سی چیپٹر سورہ نمبر میں 7 آیت نمبر 176 to 178 کھول دیں ان کے لیے. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے اچھا جہنم تو میں لوگوں کو ڈالنا ہے، اس کی وجہ سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں. کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں یار؟ آج پیدا ہوئے ہیں. میں نے ابھی کمیونٹی پوسٹ میں ایک مسلمان کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا تھا، ٹیکسٹ کے اوپر ڈسکشن کر رہا تھا. میری کمیونٹی پوسٹ میں لاسٹ کمیونٹی پوسٹ دیکھو، لاسٹ کمیونٹی پوسٹ، اس کا کمنٹ کیا ہے؟ ہاں اللہ گمراہ کرتا ہے کیونکہ اس نے جہنم کو بھرنا ہے. میں کہا دور فٹے منہ، تو اس کا مطلب ہے اللہ جو ہے وہ خود شیطان ہوا. جہنم بھرنا شیطان کا کام ہے، اللہ کا نہیں. اللہ کیوں بھرتا ہے؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے جہنم بنائی ہے. کیوں؟ اور اس میں نے جنوں اور انسوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ میں نے جہنم کو بڑھنا ہے. اللہ قرآن میں بولتا ہے. کیوں بولتا ہے یہ بات؟ دیکھو ایک سمپل سی بات ہے، جو اگر اللہ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جنت بڑھو. پہلے مجھے بتاؤ اللہ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ جنت بڑھنا یا جہنم؟ جنت بھی جہنم بھی، جو برا کام کرے وہ جہنم، اور جو ارے اچھا نہیں، کام جو کرے برا وہ کام جنت. کرے کی بات ہے. اللہ کا بیسک کام کیا ہونا چاہیے؟ جنت کو بھرنا ہے کہ جہنم کو بھرنا ہے؟
ڈر کیوں رہے ہو بولتے ہوئے؟ ایک آواز گاڈ نہیں آ جو پا رہی. ہدایت دیتا ہے اس کا بیسک کام کیا اچھا ہونا جی چاہیے؟ ہاں کیا جنت کو کہتے ہیں؟ بڑھنا یا جہنم کو؟ ایک خدا، اچھے خدا کا بیسک کام کیا ہونا چاہیے؟ جنت بڑھنا یا جہنم؟ جنت کو. جنت کو. اللہ پھر قرآن میں یہ کیوں کہتا ہے کہ میں نے جہنم کو بھرنا ہے جنوں اور انسوں سے، اسی لیے میں نے پیدا کیا ہے؟ ساحل صاحب چیپٹر نمبر 32 کی آیت نمبر 13 کھولیں ذرا ان کے لیے. جی ابھی کھول دیتے ہیں. 32 کی 13 نا. آپ کی 32 کی 13. 32 کی 13 میں. اچھا میں یہ آیت بھی کھول دے رہا ہوں. آپ نے پینسل چھلوائی ہے اپنی؟ اب پینسل ہاں پینسل چھلوائی آپ نے؟ جی 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 کبھی چھلوائی تھی؟ چھلوائیے. کبھی؟ کون سے ایئر ہلو میں سر؟ کون سے ایئر میں چھلوائی ہے؟ یہ سن 2017 میں. اچھا 2017 میں جب چھلوائی جب تھی. سب کا کون پریشر بولا تھا آنے لگا تھا نا چھلوانے میرے کے لیے؟ پاس کہ بھائی نہیں پہلے یہ پینسل چھلوانی. سب نے بولا کہ اس میں اسلام میں آنے کے لیے بھی یہ پینسل چھلوانی بہت ضروری ہے، ہم ایسے نہیں مانیں گے، ہم ایسے نہیں مانیں گے. تو میں نے اوکے چھلوائی پینسل. یہ لیجیے آیت آ گئی ہے آپ کے سامنے. جی پڑھے سر آیت. انگلش آتی ہے آپ کو؟ کیا آتی ہے؟ اردو آتی ہے؟ کیا آتی ہے؟ نہ انگلش نہ اردو، ہندی آتی ہے، لیکن اس میں ٹیکسٹ تھوڑے چھوٹے ہیں نا تو میں پڑھ نہیں پاؤں گا. یہ میں لو لکھ لیتا ہندی آ ہوں، گئی. میں اپنے پینسل سے کافی. جی زوم کیا کر دوں لکھا ہوا ہے اور؟ بتا دیجیے تھوڑا سا. سر ہندی آتی ہے نا آپ کو؟ ہاں یہ زوم میں کر نے دیجیے آپ. ہاں 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 ہاں. زوم. ایک منٹ اوکے. جی اچھا یہ والی نہیں ہے، سوری. تھوڑا سا میں زوم زوم کر کیا دیجیے آپ، تھوڑا چھوٹا دکھائی دے رہا. کرتا ہوں 1 منٹ 32 کی رکو. 13. 32 کی 13 کھولنی. یہ لے. جی کیا لکھا ہوا سر؟ تھوڑا زوم کر دیجیے، تھوڑا سا بڑا. ارے اس سے زیادہ زوم کروں گا تو بہت زیادہ ہو جائے گا بھائی. اور یدی ہم رک جاؤ. چاہتے تو پرتیک پرانی کو اس کا مارگدرشن پردان کر دیتے، لیکن میری اور سے بات پرمانت نشچت ہو چکی کہ میں جہنم کو جنتوں تتھا انسانوں سب سے ضرور بھروں گا. کس سے بڑھے گا یدی اللہ؟ ہم چاہتے تو اللہ کا پرتیک وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا وعدہ کیا ہے؟ جہنم میں بھرنے کا سچا وعدہ ہے نا یہ اللہ کا؟ انسانوں کو. ہاں ہاں، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. لیکن یہ ایک برے ایک کام کرنے والوں کے لیے ہے نا. برے کرم کرنے والے کے لے جی. اب اس کو ملائیں سر چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 93 کے ساتھ. یہ وعدہ کر کے اللہ کرے گا کیا؟ یہ وعدہ اس نے کیا ہے نا، تو اس وعدے کو پورا کیسے کرے گا؟ یہ 16 کی 93 میں اس نے بتایا ہوا ہے. 16 کی 93 میں یہ اب اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے وعدے کو پورا کیسے کرنا ہے، کیونکہ اس کا ایک قول الحق ہے. اللہ کی آیت میں آتا ہے کہ میرا قول الحق ہے، حق القول ہے، سچا وعدہ ہے. لے اب پڑھیں اس کو. ہندی نیچے ہے سائل. ابھی ایک منٹ کھول کرتے ہیں. پڑھیں اور یدی کیسے بڑھے گا اللہ وہ؟ چاہتا اور یدی اللہ چاہتا تو نشچت تمہیں ایک ہی سمودائے بنا دیتا، پرنتو وہ جسے چاہتا ہے راہ سے بھٹکا دیتا ہے، اور جس کیا سے کرتا ہے؟ چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ سیدھا کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے اللہ؟ راہ سے بھٹکا دیتا ہے. راہ اوکے، سے راہ بھٹکا سے کیوں دیتا بھٹکائے گا؟ تاکہ وہ جہنم میں جائے. یہ شیطان بھٹکا رہا ہے یا اللہ بھٹکا رہا ہے؟ ہے. اللہ. اللہ بھٹکا رہا ہے. اور اللہ بھٹکائے گا جب تک نہیں، تب تک انسان برا کام کیسے کرے گا؟
تو اگر آپ یہ بھی لیتے ہیں کہ برا کام کرنے والے کو جہنم میں ڈالنا ہے تو بھٹکاتا وہ خود ہے. جب وہ خود بھٹکاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے, کیونکہ اس کا وعدہ ہے, اس کا قول الحق ہے, اس کا سچا وعدہ ہے کہ اس نے لیکن جہنم کو بڑھنا ہے جنوں اور انسانوں سے. اللہ کا کام وعدہ ہونا چاہیے میں نے جنت کو بڑھنا ہے جنوں اور انسانوں سے, اور میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں, تم لوگ الو کے پٹھو ہدایت مان نہیں رہے ہو, اس وجہ سے میں تمہیں جہنم میں پھینکوں گا. قرآن میں یہ لکھا ہونا چاہیے میں تمہیں جہنم میں اس لیے پھینکوں گا کیونکہ میں تو صرف ہدایت کر رہا ہوں, لیکن شیطان گمراہی کرتا ہے اور تم شیطان کی گمراہی میں آ رہے ہو, اس لیے میں تمہیں جہنم میں پھینکوں گا. اگر یہ ہو تو بات ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے گمراہ میں خود کر رہا ہوں, کیوں؟ کیونکہ میرا سچا وعدہ ہے کہ میں نے جہنم کو بڑھنا ہے جنوں اور انسانوں سے. مجھے قرآن میں ایک آیت یہ دکھاؤ کہ اللہ کہے کہ میں نے جنت کو بڑھنا ہے جنوں اور انسانوں سے. اللہ تو سب سے بڑا شیطان ہے. اللہ تو لیکن وعدہ یہ کرتا ہے اللہ میں نے کیول ان جہنم کو کو بڑھنا ہے جنوں اور بھٹکاتا ہے انسانوں جو سے. لیکن اللہ ان لوگوں کو بھٹکاتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے, جو اللہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ اللہ ان لوگوں کو بھٹکاتا الٹا ہے جو سیدھا اللہ کو نہیں بولتے ہیں. مانتے. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دوبارہ پڑھو آیت شروع سے, آیت کو دوبارہ سے ایک پڑھو, بار سمجھو نوٹ ہندی کریے. میں ہے کیا لکھا ہوا ہے آیت کے شروع میں. اور یدی اللہ چاہتا تو نشچت تمہیں ایک ہی سمودائے بنا دیتا, کیا پرنتو اگر وہ اللہ جو چاہتا ہے. سمجھو اس چیز کو, اگر اللہ کیا کرتا چاہتا, دوبارہ سے پڑھو ہاں سمجھو کیا کہہ رہا ہے اللہ. اللہ ہاں ہاں پوائنٹ والی دوبارہ چیز ہے پڑھو صحیح ہے. ہاں ہاں. کیا کیا دوبارہ پڑھو تو کیا لکھی ہوئی ہے آیت. اور یدی اللہ چاہتا تو نشچت تمہیں ایک ہی سمودائے بنا دیتا. تو اگر اللہ چاہتا اللہ تو وہ چاہتا تم تو سب سبھی کو کو جنت مطلب میں ایک ڈال ہی سکتا مسلمان تھا. بنا دیتا. کیا مسلمان جو مرضی اگر سب اللہ کو مسلمان چاہتا بنا تو دیتا, سب کو جنت میں ڈال سکتا تھا. ڈال سکتا تھا. ہاں 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 ہلو, اللہ چاہتا تو. ہاں ڈال سکتا تھا. اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے سکتا تھا. دے سکتا تھا. ہاں ہاں ہاں. لیکن اللہ نے کیا چاہا. اگلا تو پارٹ پڑھو, اگلا پارٹ پڑھو, اپنی جتنا دو جو آیت میں لفظ لکھے ہوئے ان کو غور کرو. اگلا پارٹ پڑھو, اگلا پارٹ کیا کہتا ہے. مگر پرنتو راہ بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے. جسے چاہتا ہے پرنتو وہ راہ بھٹکا جسے دیتا ہے. چاہتا ہے تو اب مجھے بتاؤ, میں جانا چاہ رہا ہوں ممبئی, راہ سے بھٹکا دیتا اور ہے. اللہ میری راہ بھٹکا کے مجھے بھیج دیتا ہے کریلا. اب بتاؤ اس میں میرا قصور ہے یا اللہ کا. مجھے راستہ نہیں پتا, ٹھیک ہے, میں نکلا ہوں ممبئی جانے کے لیے, آگے ایک بندہ کھڑا ہے, میں نے اس بندے سے پوچھا ممبئی جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اس نے کہا جی یہاں سے رائٹ سائڈ کی روڈ لے لو. اب رائٹ سائڈ کی روڈ پہ ممبئی تو نہیں ہے, وہ تو کریلا ہے. تو میں ممبئی پہنچنے کی بجائے کریلا پہنچ گیا. اب مجھے بتا یہ راستہ کس نے بھٹکایا میرا. اس بندے نے جس نے مجھے راستہ دکھایا ہے, ہاں ہاں تو ہاں جہنم میں کون بالکل ہونا صحیح چاہیے. بات. اللہ خود. میں کیوں ہوں ایسے اللہ کو چپیڑ مار کے منہ نہ توڑ دوں. پیارے تو بھائی وہ اب فیضان ایک بات صاحب, تو دیکھیے. سنو فیضان صاحب جی سنو. ابھی جی جو آپ کو جی ایڈم جی صاحب جی نے باتیں بتائی ہے نا, اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریے آپ, اور کل کوشش کریے آپ کے جی جو پکے مسلمان دوست ہیں نا, آپ ان کو کل سٹیم میں لے کے آئیے. اسلم خان ایسا صاحب, ہاں جی پڑھا ایڈم لکھا صاحب, دھاڑ دھاڑ پکڑے یار مسلمان. ہاں وہی اسلم صاحب. حال سب مومن ہے اسلم بھائی. جی جی بھٹکے ہوئے ہاں بٹکا ہوا مومن ہے. سر بھٹکے دوسرا ہوئے کوئی پکڑے, سر کوئی دھاڑ دھاڑ پکڑے پہلے. نہیں کتنا مومن ہوں بٹکے بھائی. ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے لگ اچھا بھگ تو یہ فرسٹ ٹائم جڑے کیا آپ اسلم بھائی. جی جی فرسٹ ٹائم جڑے. ہاں تو آپ ایک کام کرو اسلم بھائی, ایگزیکٹلی 2 گھنٹے کے بعد, یعنی 1:10 پہ آپ جڑنا. ذرا میں آپ کو موقع دوں گا پورا بات رکھنے کا, لیکن 2 جی گھنٹے کے بعد آپ جڑیے گا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ایک مومن اس سال کی شروعات کرے
جو کہ اسلام کو اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیونکہ کر سکے. سارے ہی ہمارے پاس بھٹکے ہوئے لوگ آ رہے ہیں تو پھر کریں کیا. ارے یار آپ لوگوں نے بگاڑ دیا ہے, کیا بتائیں. چلے جی کوئی بات اسلم نہیں, بھائی میں موقع دوں گا آپ کو, اسلم ہم بھائی میں بگاڑتے نہیں موقع ہیں, دوں ہم گا. سوارتے ہیں, ہم سوارتے ہیں. نہیں صحیح بات ہے, مطلب میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, مطلب صحیح راستہ دکھا دے رہے ہیں. بے شک بے ٹھیک شک. تو آپ ذرا 2 گھنٹے بعد جڑیں, پھر آپ سے کرتے 2 ہیں ملاقات. گھنٹے کے بعد جی یاد سے جڑنا, ورنہ میں آپ کو گھر سے اٹھا جی کے جی جڑواؤں گا. ٹھیک ہے, جی میں جگہ رہتا ہوں 2 بجے تک. اوکے اوکے. ٹھیک ہے دھنیہ. اچھا وہ ڈائلگ آپ نے سنا تھا نا پریش راول کا, بولتا پیسہ لینے کے لیے آنا, نہیں تو میں خود آ کے دے کے جاؤں گا. ویسے ہی میں نے اسلم بھائی کو بولا کہ 2 گھنٹے کے بعد یاد سے جڑنا, ورنہ پھر آ کے آپ کو اٹھا کے یہاں لے کے آئیں گے اسٹریم میں. ٹھیک ہے یار, کوئی مومن حضرات جو دھاردار دانت والا ہو وہ جڑیے ذرا. اسلم بھائی آپ اسٹوڈیو چھوڑ دیجیے. جی ایک منٹ. اوکے. ون آف دیو, ون آف دیو صاحب انمیوٹ کرے جلدی بھائی, ٹائم نہیں ہے. اچھا یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. اوکے, فائنڈ ٹروتھ. جی السلام علیکم. ہیلو. ان کی فائنڈ آواز ٹروتھ بہت صاحب. نیچی ہے, بہت نیچی آواز ہے, سنائی نہیں دے رہی. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, یار کچھ بولیے. ہاں جی, آ رہی آواز کچھ بہتر ہے. سر ہیڈ فون لگایا کیا آپ نے؟ جی ہیڈ فون ہے. اس کو نکال دیجئے تو صاف ہو جائے گی ایک دم آواز. ہیڈ فون کو نکال دو تو مائک میں تو پھر بھی بولنا پڑے گا. ہاں اس میں میرا فون کا جو آپ کا مائک ہے نا اس سے اچھی آواز آئے گی. ابھی بہت سلو ہے. آواز ابھی بھی سلو ہے. چلو اب ٹھیک ہے, بہتر ہے ابھی تھوڑی. بات کر سکتے ہیں, بولیے. جی ہاں جی, بات تو آپ کریں. اور کافی دیر سے آپ چیلنج کر رہے تھے کوئی مومن آئے, کوئی بات کرے, کوئی دام کھٹے کرے. اب بات کرے. ارے تھینک یو اللہ سر. حافظ. نماز سر پڑھتے ہیں سر. آپ نے جی ہماری اکشا پوری کی سر, دھنیہ واد جی سر, جی ہم دھنیہ ہو گئے. ایڈم صاحب آپ ہی ان کا ٹیسٹ لو اور بات کرو, داردار دانت والے یار بھائی ساحل بھائی ہمارے. دھنیہ ہو گیا. ساحل صاحب کتنا دھنیہ کر دیا یار آپ نے مجھے آج. میں جناب فائن تروت صاحب دھنیہ ہو گیا سر. سر آپ کے چرن مبارک کہاں ہیں؟ سر اب بات کریں. اچھا بات کریں سر, ایسا کریں نا ذرا کوئی سورت وورت سنا دیں, پتہ لگے سر. اب بات کریں. وہی تو بات کر رہا ہوں, یہی تو بات ہے. سورت سنا دیں, سورہ رحمان سنا دیں. سورہ رحمان کو چھوڑے, آپ کوئی بات کریں, کوئی سوال کریں, کوئی بھائی یہی تو بات کر رہا ہوں, آپ نے کہا بات کریں, میں کہا سورہ رحمان سنا دیں. کوئی سنانے والی بات کیا ہے. آپ اس سے کوئی بات کریں, کوئی سوال کریں, کوئی بےزتی کریں. جس بھائی طرح جب لوگوں تک سورہ رحمان یا کوئی سورت نہیں سنائیں گے ہم بات آگے کرتے نہیں. بات ہی ہماری پہلے یہ ہوتی ہے. اچھا دیکھو اپنا فرائنڈ بول رہا ہوں, سوری, فائن تو صاحب دیکھیے ہمارا جو رولز ہے وہ ہم جی فالو کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقت ضائع نہ ہو آپ کا بھی ہمارا بھی, اور جو 6,400 لوگ آپ کو دیکھ رہے اچھا ہیں, سمجھ گیا میں بات آپ کی. اب میں آپ کو میں سب سے پہلے جی قرآن کی پہلی سورت سناؤں گا, ٹھیک ہے, سنا جس کا دیجیے. مجھے حق بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جی اب بات کریں. یہ قرآن کی پہلی سورت ہے. جی پہلی سب سے پہلی وہی کون سی محمد پہ نازل ہوئی تھی؟ سورہ فاتحہ. محمد پہ سب سے پہلی وہی سورہ فاتحہ کی نازل ہوئی تھی. جی جب محمد غار ہرا میں تھا تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ آئی تھی محمد کے پاس. آپ کو کس نے کہا غار ہرا میں پہلی بھی آئی تھی؟ کب آئی تھی سر آپ بتا دیں. سر میں بتا رہا ہوں سورہ فاتحہ آئی تھی اور غار ہرا سے اوکے پہلے سر, آئی تھی. ریفرنس دے دیں سر. کالی مک گئی میں جناب, آپ ریفرنس دیں سر. میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے واللہ حبیبی. جی سر. یہ ایڈم صاحب میں سمجھتا ہوں دنیا کا یہ سب سے پہلا مسلمان ہم کو ملا ہے
जो ये कह रहा है कि सूरह फातिहा सबसे पहले नाजिल हुई थी। सर खत्म हो गई है, गेम ही खत्म हो गई है यहाँ पे सर, वो धार खत्म हो गया, धार ही खत्म हो गई है इनकी, ये कुंद हो गए हैं फौरन से पहले ही। जी मिस्टर फाइंड ट्रुथ जी जी। दे दे भाई, रेफरेंस दे दे। रेफरेंस सबसे पहले किस चीज का हुक्म आया? नमाज का हुक्म आया। तो नमाज में सबसे सबसे पहले नमाज का हुक्म आया। जी जी बिल्कुल चले यही दिखा दें कि इस्लाम में सबसे पहला हुक्म नमाज का आया जाए। जी। क्या सर यही बात प्रूव करते हैं कि इस्लाम में सबसे पहला हुक्म नमाज का आया था। अच्छा एडम साहब, आप प्रूफ इनसे बेशक ले लेना, लेकिन मैं उससे पहले इनसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन से आलिम साहब को सुनते हैं आप? तो किसी को भी नहीं सुनते हैं, इनका अपना इस्लाम है। जी जी। आगे और भी परेशान हो गए, चलते जाए, कोई बात नहीं। सर मैं मेरे इस सवाल का जवाब दे दे, आप कौन से आलिम साहब को सुनते, फिर आप एडम साहब से बात कर लेना। मैं नहीं सुनता किसी को। किसी भी आलिम को नहीं सुनते, यही मसला है एडम साहब। जी चले सर, ये तो और भी अच्छी बात है, इसका मतलब है इन्होंने सारा कुछ किताबों से पढ़ा है, अब तो रेफरेंस की भरमार कर देंगे मुझे। जी सर दे दें सर। जी बता दिया ना आपको हुक्म हाँ, नमाज सर मैंने भी सर क्या मतलब सिर्फ बताने के ऊपर बात होती है? हाँ तो और क्या बताऊं? ओके सर, मैं भी बता देता हूँ आपको, मैं भी बता देता हूँ सर, मैं भी बता देता हूँ। अल्लाह जो है वो मेरी जूती का नाम है। क्या? मेरी जूती का नाम है अल्लाह। नहीं, कोई लॉजिकली बात करें। मैं जिस तरह आपने लॉजिक वाली बात की उसी तरह मैंने कर दी। सर देखें, इस्लाम जो है ना वो कुतुब के ऊपर चलता है, वो आपके कहने पर नहीं चलता। सो कुतुब का कोई रेफरेंस दें, मैं आपकी बात मानता हूं। नहीं तो अगर बातें ही करनी है तो मैं कोई भी बात कर सकता हूँ। मेरी जुत्ती का नाम है अल्लाह, मैं रख दूं अपनी जुत्ती का नाम, मेरी मर्जी। अच्छा, क्या रेफरेंस मांगते हैं? सर ये जो आपने बात की है कि सबसे पहली जो सूरत नाज़िल हुई वो अलम शरीफ नाज़िल हुई, उसका रेफरेंस दे दें। रेफरेंस ये है कि सबसे पहले नमाज का हुक्म आया जगह जगह। ओके, आप यही रेफरेंस देते हैं कि सबसे पहला हुक्म नमाज का आया। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए ना, आप थोड़ी देर सुन लें। सर एक सेकंड, मैं सुने आपने स्टेटमेंट दी है सबसे पहला हुक्म नमाज का है, मैंने कहा रेफरेंस दे दें, बस बात खत्म। गिव मी द रेफरेंस। बता रहा हूँ कुरान में है लिखा हुआ जगह जगह कि दे कहाँ पे लिखा हुआ है? नमाज पढ़ो। कहाँ पे लिखा हुआ है? हर किसी को बोला, हर पैगंबर को बोला। हाँ लिखा हुआ है भाई। मेरे भाई आप जो मर्जी आए तो उठा ले, जो मर्जी सूरा निकाल ले, हर सूरा अरे में भाई तो दे एक दे दो ना ना यार। हर पैगंबर को लिखा है नमाज का हुक्म, ईसा को, मूसा को। यार नहीं साहिल, ये बात नहीं होगी इससे, वही तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सर, कोई इंसान पकड़ो रेफरेंस दो यार। ना। मैं रुको तो सही ना भाई रेफरेंस दोगे तो हम आपसे बात कर पाएंगे ना, क्योंकि हम यही देखो रेफरेंस है ना, और कौन सा रेफरेंस दूं मैं? सर सुनो फ्रेंड टू साहब, देखो नहीं मेरी बात सुनो। यार एक नमाज मिनट का सुनो हुक्म है। पहले, प्यारे भाई मेरी बात पहले सुनो। देखो अगर हम आपकी बात से मुत्तफिक है तो आपको रेफरेंस देने की जरूरत भी नहीं और हम आपसे रेफरेंस मांगेंगे भी नहीं। लेकिन अगर हम आपकी बात से इख्तिलाफ कर रहे हैं तो डिस्कशन का उसूल ही यही है कि जो चीज से हम आपसे इख्तिलाफ कर रहे हैं उसको आपको अगर साबित करना है तो आपने रेफरेंस देना पड़ेगा ना भाई। कोई भी उठा लो, किधर से भी उठा लो, ऐसा बोलने से डिस्कशन नहीं होता ना प्यारे भाई। आपसे भी एक लास्ट चांस आपको दे रहे हैं कि आपने जो ये दावा किया है सूरह फातिहा सबसे पहले नाजिल हुई और नमाज का हुक्म सबसे पहले आया इस्लाम में, ये दो चीज की आप दलील दे दे प्यारे भाई, आगे बात होगी, वरना मैं किसी और को ले लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक मैं छोटा सा सवाल करूं? सर पहले रेफरेंस दे दे, उसके बाद फिर सवाल करें। मैं एक छोटा सा सवाल करूं, आपको आपके नॉलेज में क्या बात है कि सबसे पहले कौन सी सूरत होती है? नहीं उससे सर, अभी हमारे फर्क नॉलेज को नहीं छोड़ दें, पड़ता। अब वो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो क्यों? आप अपना रेफरेंस दे, हमें छोड़ दें, हम क्या मानते हैं। मैंने रेफरेंस दे दिया, सबसे पहले नमाज का हुक्म आया।
سب سے تو پہلے نماز یار تو یہ یار پہلے نماز پڑھی گئی ہے. ابے ڈنگر یہ کلیم ایسے کلیم کہتے ہیں. کلیم میں بھی کر سکتا ہوں. میں کلیم کروں ابھی میں نے کیا ہے, میری جتی کا نام ہے اللہ. یہ کلیم ہے. If I cannot prove that then I'm wrong. Same is the case. یہ اسی لیے دیا ہے, اس کو کہتے ہیں ایک چپیڑ کے آگے چپیڑ رکھ دینا. یہ میں نے آپ کے آگے چپیڑ رکھی تھی کہ بھائی جان آپ کو ریفرنس پرووائڈ کرنا ہے نہیں میں تو اپنے خیر کلیم کا. اللاجیکل بات کا فضول ہے سننا بھی, اور مطلب جی سر, اللاجیکل بات سننا ہمارے لیے بھی تو ایسے فضول ہے. جو وہ- بندہ کہے جائے یار, جا یار ویسٹ. جا بھائی تو آرام سے سو جا, نپل لے کے سو جا بھائی, تیرے بس کی بات نہیں ہے. جا بے وقوف بندہ ہے. کسی اور کو پکڑے, کسی انسان کو پکڑے.